اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تمام طالبات قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں بھی کھول لیں، وقت کم ہے اور سورہ کافرون انشاءاللہ پوری کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی، یہ سورۃ الکافرون ہے، اور اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم 4 باتیں یعنی اس کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا موضوع اور اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ترجمے سے پہلے اس صورت کا شان نزول سمجھ لیں تو آگے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لکھ لیں اس صورت کا شان نزول۔ سرداران قریش میں سے ولید ابن مغیرہ، سرداران قریش میں سے ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف، یہ 3 نام میں نے لیے، ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف، یہ 3 لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیں مطلب کیا تھا اس کا، کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ درمیان کا راستہ نکالا جائے۔ جیسے آج کل ایک مزاج اور ماحول ہے نا، ہر آدمی بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو معتدل اور نرم ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے بھئی کوئی درمیان کا راستہ نکالیں، جی درمیان کا راستہ نکالیں۔ اب اس درمیان کے راستے کے لیے چاہے آپ کا ایمان عقیدہ سب داؤ پہ لگ جائے اور وہ خراب ہو جائے، تو یاد رکھیں کہ یہ سورہ کافرون آپ کو واضح طور پہ سمجھائے گی کہ ایمان اور عقیدے میں انسان تقسیم نہیں کر سکتا۔ تو اس صورت کا شان نزول یہ تھا کہ یہ لوگ آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپس میں لڑائی ختم کرتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اگلے سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ پاک نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، یہ شان نزول۔ اب ترجمہ دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو،
لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. بریکٹ میں لکھیں یعنی معبودان باطلہ، معبودان باطلہ یعنی بت وغیرہ. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. بریکٹ میں لکھیں یعنی معبود برحق، معبود برحق، اور معبود برحق کون ہے؟ اللہ تعالی. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کروں گا جن کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور نہ تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم، دین کے دو ترجمے ہوں گے، غور کریں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. دوسرا ترجمہ ہے تمہارے لیے تمہارا بدلہ اور میرے لیے میرا بدلہ. تمہارے لیے تمہارا بدلہ اور میرے لیے میرا بدلہ. ٹھیک ہے، یہ تو اس صورت کا ترجمہ ہو گیا. اچھا، ایک بات اس کے نیچے لکھ لیں. آپ نے غور کیا ہوگا کہ آیت نمبر 2 3 4 5 ایک جیسی ہیں. نہ میں ان کی عبادت کر سکتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، نہ تم ان کی. ایسا لگتا ہے اسے ایک ایک بات بار بار دہرائی جا رہی ہے. اس میں فرق ہے تھوڑا سا، وہ آپ نوٹ کریں جو میں لکھوا رہا ہوں آپ کو. فائدہ لکھیں، فائدہ، فائدہ. آیت نمبر 2 اور 3 میں، آیت نمبر 2 اور 3 میں عبادت کا تعلق فی الحال سے ہے. آیت نمبر 2 اور 3 میں عبادت کا تعلق فی الحال، ایک زمانہ حال ہوتا ہے نا جو ابھی گزر رہا ہے، فی الحال سے ہے. اور آیت نمبر 4 اور 5 میں، آیت نمبر 4 اور 5 میں عبادت کا تعلق فی الاستقبال سے ہے، آنے والا زمانہ. آیت نمبر 4 اور 5 میں عبادت کا تعلق فی الاستقبال سے ہے.
دیکھ لیا. دوسری بات وجہ تسمیہ. اس سورت کو سورۃ الکافرون کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ بالکل آسان ہے. اس سورت کی پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الکافرون. پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون آ رہا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکافرون. تیسری بات لکھے موضوع سورت. سورت کا موضوع کیا ہے؟ لکھے مقاطعہ عن الکفار. مقاطعہ میم قاف الف طا عین اور گولہا. مقاطعہ عن الکفار. کفار سے بائیکاٹ. کفار سے بائیکاٹ. بائیکاٹ کہتے ہیں قطع تعلق کو. اس صورت میں اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ کفار سے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے قطع تعلق ہے. یہ نہیں کہ ہم جا کے ان جیسی عبادت کریں اور کہیں کہ جی میں تو ان کو جوڑنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. دین تماشا نہیں ہے. چوتھی بات لکھیں خلاصہ سورت. خلاصہ سورت عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں. عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں. یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. تو انسان اخلاق میں، آداب میں، معاشرت میں، ہر چیز میں نرم ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک قابل قبول نہیں ہے. تو بہرحال یہ سورۃ الکافرون تھی جو ختم ہو گئی. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق دے. انشاءاللہ اب سال دوم کا سبق شروع ہوگا، اور سال دوم میں پہلے حدیث کا سبق ہوگا، حدیث کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سال دوم کی تفسیر کا سبق ہوگا. السلام علیکم.